بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا ڈیبیٹس۔ آج کافی عرصے بعد دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اب کوشش ہوگی کہ بلا کسی تاخیر کے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ویسے تو جو شروع کیا ہوا تھا وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی سیریز تھی، لیکن آج میں بات کروں گا ایک ایپ ہے پاکستان سٹیزن پورٹل۔ اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کو تعارف کراؤں آپ کو، اور میرا جو اس پہ ایکسپیرینس رہا ہے اس میں دونوں پہلو ہیں، نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک ایپ ہے جو وزیر اعظم آفس میں اس کے لیے ایک اسپیشل یونٹ بنایا گیا ہے۔ اس میں پاکستان کے تمام اداروں کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے، جو شہریوں کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں، شکایات ہوتی ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کسی بھی ادارے کے خلاف، تو ہم آن لائن جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ وغیرہ بنا کے اکاؤنٹ ویریفائی کرا کے ہم کسی بھی میٹر میں کسی بھی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم اپنی کمپلینٹ جو ہے ہم آن لائن کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے وہ پھر ریلیونٹ ادارے کی سب سے پہلے ریلیونٹ اتھارٹی کو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے علاقے کی سطح پہ جو ان کی جورسڈکشن ہوتی ہے جس بھی آفیسر کی، اس کو ریفر ہوتی ہے، پھر وہ میٹر ریزالو کر کے جو بھی رپورٹ ہوتی ہے وہ پھر ایسے اپلوڈ کرتے ہیں، وہ پورا ایک سسٹم میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک پولیس میٹر ہے، اس میں آپ نے سٹیزن پورٹل پہ اپلیکیشن دی، پی ایم ہاؤس میں گئی، وہاں سے وہ سب سے پہلے ریفر کریں گے آئی جی پنجاب کو، آئی جی پنجاب پھر ریفر کرے گا ڈویژن کے آر پی او کو، آر پی او پھر ریفر کرے گا ڈی پی او کو، ڈی پی او پھر ریفر کرے گا آپ کے تھانے کے متعلقہ ایس ایچ او کو، اس سے پہلے بلکہ ڈی ایس پی کو، ڈی ایس پی پھر آگے ایس ایچ او کو ریفر کرے گا، ایس ایچ او آگے اے ایس آئی کو ریفر کرے گا، پھر جو اس پہ کارروائی ہوگی اس پراپر چینل کے ذریعے مانیٹرنگ ہوتے ہوئے آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا ریزالو ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے منفی اور مثبت پہلو پہ کہ میرا اس پہ کیا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ چلایا ہوا ہے جو میرے اپنے اکاؤنٹ کا ہے، اس میں میری ٹوٹل اپلیکیشنز کمپلینٹس شکایات ہیں 104، اس میں جو پازیٹیو ہیں یعنی جو حل ہوئی ہیں جن سے میں سیٹسفائی ہوں کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرٹ پہ ہوا ہے، وہ ہیں 21، اور جو نیگیٹو ہیں جو نہیں حل ہوئیں جن سے میں سیٹسفائی نہیں ہوں وہ ہیں 103۔ تو بعینی ہی اسی طرح جیسے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے یا بدقسمتی سے، اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ سے یا بدقسمتی سے، ہر بات پہ جھوٹ، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور وہی بات، بڑی پبلسٹی ہوتی ہے، جی یہ ہے وہ ہے، فنڈ ہوتا ہے، اس پہ افسران تعینات کیے جاتے ہیں، ان کو مارات دی جاتی ہیں، لیکن رزلٹ زیرو۔ وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ بھولوں دے منہ دے اٹا لاؤنا، یعنی بس ایک فارمیلٹی، ششکے دکھا دینا اور عمل زیرو۔ یہ میرا اب تک کا ایکسپیرینس ہے اوورال۔ آپ خود ہی ریشو نکال لیں کہ 104 درخواستیں تھیں، 21 اس میں سے حل ہوئی ہیں، 103 نہیں ہوئیں۔ باقی 7 جو یہ ڈراپڈ والی ہوئیں گی 18 وہ بھی ڈراپ ہوئی ہیں، ان کی ریزنز بھی مختلف ہوتی ہیں، وہ جب آپ استعمال کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ ڈراپ کے بعد 104 بچی، ان ڈراپ سمیت اگر 18 کو ساتھ ملا لیں تو ان میں سے 103 نیگیٹو اور 21 پازیٹیو۔ اب میں بتاؤں کہ پازیٹیو کس طرح ہے۔ ٹائم بہت لگتا ہے۔ میرے ایک اپلیکیشن تھی سب سے پہلی، وہ بڑے مگرمچھ کے خلاف تھی، ایف آئی اے کے ایک سینئر کانسٹیبل کے خلاف۔ میں نے وہ دی، اس کو 3-4 ماہ لگے، وہ کلوز ہو گئی۔ پھر اس پہ آتا ہے فیڈ بیک، ہم وہ فیڈ بیک دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ پی ایم آفس میں اسکریننگ ہوتی ہے، ان کو سختی کے ساتھ ری اوپن کرایا جاتا ہے۔ تو کوئی مجھے 8-9 ماہ لگے، وہ ری اوپن ہوئی اور کافی اسٹرکٹ اس پہ ایکشن کے جو ہے نا کمنٹس آئے۔ وہ میرا سب سے اچھا کیس رہا اس سٹیزن پورٹل ایپ کے ذریعے، کافی اس پہ اعتماد بڑھا کہ یار یہ اچھا انیشیٹو ہے۔ اسی طرح ایک اور معاملہ تھا انکروچمنٹ کا، وہ بھی میرا اپنا پرسنلی تھا، وہ 2 سال معاملہ چلا۔ یقین جانیے کہ میں بار بار اس کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتا رہا کہ جی میرا میٹر حل نہیں ہوا اس پہ، کیونکہ پکچرز بھی لگائی جا سکتی ہیں، ویڈیوز بھی لگائی جا سکتی ہیں، اور اپنی وائس بھی ریکارڈ کر کے لگائی جا سکتی ہے، اور ریٹرن بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ یہ 4 طریقے جو ہیں کمپلینٹ اس پہ اس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں، جو کہ بہت کنوینئنٹ ہے آج کل کے دور میں۔ تو یقین جانے وہاں کا جو آفیسر تھا، انفورسمنٹ آفیسر،
وہ گھر آ کے دروازے نوک کر کے منتیں کر رہا تھا کہ جی یہ اپلیکیشن بند کر دو خدا کے لیے، میں یہ آپ کا معاملہ حل کر دوں، نہیں تو میری نوکری جاتی ہے۔ ڈی سی صاحب کی طرف اس کو ایک سرکولر جاری ہو گیا تھا۔ تو یہ اس کی پاور ہے۔ اب نیگیٹو، جیسے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ میری 103 اپلیکیشن نیگیٹو ہیں، فیڈ بیک ان کا انڈر پروسیس ہے، چل رہی ہیں، میرا میٹر حل نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے زیادہ ہیں، جن کو ہم مگرمچھ یا کالی بھیڑیں کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے، بغیر آپ کو بلائے کال کیے اپنی طرف سے دفتر میں بیٹھ کے موقع ملاحظہ کیے بغیر جھوٹ بول کر جو ہے نا اپلیکیشن بند کر دیتے ہیں، کبھی تو چلو 4 مہینے بعد دیکھا جائے گا۔ اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے۔ اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپلیکیشن کو جو نا اپنی ہی طرف سے جو رپورٹ ہو اس پہ کمپلیننٹ کے سائن نہ ہو، بس یہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بس یہ 4 مہینے بعد ری اوپن ہوگی، بعد میں دیکھا جائے گا، کمپلیننٹ کو ابھی تو چپ کرا دینا۔ تو ایک ان کا یہ ہتھیار ہوتا ہے، اور دوسرا ہتھیار ان کا دھمکانا ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے مگرمچھ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس ذریعے، اس کو تو پتہ ہے کہ میری یہاں کلاس لگ جانی ہے اگر میں نے معاملہ حل نہ کیا اور کمپلین بار بار ری اوپن ہوتی رہی، فیڈ بیک نیگیٹو آتا رہ گیا، تو وہ دھمکاتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، نہیں تو اپلیکیشن ریزالو کر دو، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ بدماشی سٹل ایگزسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا طریقہ واردات ہے۔ وہ طریقہ واردات ان کا یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ ساز بز کر لو، نمبر لے لو ہمارا، زندگی بھر کام آئیں گے، بس خدا کے لیے یہ اپلیکیشن بند کر دو، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، رونا دھونا۔ تو مختصر بات وہی ہے کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے جتنی بھی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم پبلک کے لیے اچھا سے اچھا کریں، یہی جو لوگ ہیں مافیاز ہیں اندر، جن کو ہم مگرمچھ کالی بھیڑیں کہتے ہیں، وہ ان کا سدے باب ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اسی تھانہ کلچر سسٹم کو جو ہے نا جو چلا کرتا تھا اب چل رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی بدولت نوجوان لوگوں کی ہمت بولنے کی، اپنا حق مانگنے کی ہمت سے کچھ کمی آ گئی، اب یہ تھوڑا ڈرتے ہیں۔ تو وہی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر اس کے ذریعے میٹر حل کرنا ہے تو دل جگرہ بڑا رکھنا چاہیے، اور بڑے مؤثر طریقے سے اور تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور میں نے جس طرح پورا ایکسپیرینس اپنا بتایا کہ پازیٹیوٹی کم ہے ہمیشہ کی طرح جیسے ہوتی ہے، اور نیگیٹیوٹی زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ کرے یہ ایک مضبوط ترین پلیٹ فارم بنے، اور اگر اس پہ مؤثر طریقے سے کارروائیاں ہونا شروع ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم پبلک جو ہے نا، ہم شہری زیادہ جو ہے نا کہیں اور دھکے کھائیں، ہم گھر سے ہی بیٹھ کے اپنے معاملات کو ایزیلی جو ہے نا حل کرا سکتے ہیں، اپنے جو حقوق مارے جاتے ہیں ان کا ازالہ کرایا جا سکتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی اسے انسٹال کر سکتے ہیں، میں اس کا لوگو ساتھ اسکرین پہ چل رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اب یہ سلسلہ چلے گا، کانسٹیٹیوشن والی جو سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی اس کو بھی جاری رکھوں گا، اور جو پلان تھا اس پلیٹ فارم کو لانے کا، جو اغراض و مقاصد تھے، انشاءاللہ اس کی طرف اب پوری کوشش کے ساتھ رواں دوا رہوں گا۔ اور آپ حضرات سے بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، گزارش ہے آپ حضرات سے۔ یہ آف تھا جب سلسلہ تو میں نوٹیفیکیشنز وغیرہ دیکھتا رہتا تھا، بہت سارے لوگ پیج کو لائک بھی کر رہے تھے، تو یہ چیز ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یار میری وجہ سے کسی کو کوئی آگاہی مل رہی ہے، یا میرے ایکسپیرینس سے کسی کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ملک کے ہمارے، تو میری یہ ذاتی طور پہ رائے ہے، اور میں اپنے پروفیشن پہ ناز کرتا ہوں کہ الحمدللہ پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ورنہ تو حالات آپ کے سامنے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے سچویشن دیکھ لیں، باقی معاملات دیکھ لیں۔ تو میری یہ رائے ہے، میری کوشش ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بالکل آسان فہم طریقے میں جو ہے نا کم از کم اتنا سمجھا دوں کہ جب خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ وغیرہ ہو، کوئی معاملہ ہو، تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے بر وقت کیا کرنا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔